بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. قرآن مجید کے پہلے سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ ہے جس پر سورہ فاتحہ کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے، جس میں میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا اور اسے بار بار کہنا چاہیے. بار بار کہنے کی بات ہے، بار بار سننے کی بات ہے، کیونکہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو بار بار پڑھی جا رہی ہے. یعنی دن میں، ایک دن میں کم سے 24 گھنٹے میں کم سے کم 10 بار واجب ہے پڑھنا، اور اگر تمام نمازوں کو شامل کر لیا جائے جو مومنین پڑھتے ہیں تو 50 سے بھی زیادہ بار ہم اس آیت کریمہ کو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کو حاضر و ناظر جان کر پڑھتے ہیں، جو خود اس نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس کا ترجمہ بہت ہی آسان، اور وہ یہ کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جو بار بار ہم پڑھتے ہیں، جس میں بالکل صاف طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہلوا رہا ہے کہ تم کہو، اور یہ ایک حق ہے کہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، یعنی کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور میں صرف تجھی سے مانگتا ہوں، یعنی میں دعا کسی اور سے نہیں مانگتا. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور جہاں بھی ارشاد فرمایا ہے، جیسے ادعونی استجب لکم. سورہ مومن جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، 40واں سورہ ہے، اس کی 60ویں آیت ہے، جس میں کہا جا رہا ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا. اسی طرح قرآن مجید میں اور واضح طور پر اسی حقیقت کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. آپ یہ سب چیزیں غور سے سننے کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. کیا ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. رسول کو مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ اے رسول، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو میں بہت قریب ہوں. کتنا قریب ہوں وہ دوسری جگہ بتایا کہ میں جگل اور وین سے بھی زیادہ قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی. اللہ اکبر. اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو بتاؤ کہ میں ان کے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. وَلْيُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. اور یہ بات تمہیں ان سے سنا دو کہ شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. تو اس آیت کریمہ میں تو بڑی تفصیل سے اللہ نے بتایا. رسول سے کہہ کے کہو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. اے رسول، جب یہ لوگ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے بتاؤ کہ میں بہت قریب ہوں. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کوئی بہت دور دراز ہے، ہمیں کسی وسیلے کی اس لیے بھی ضرورت پڑ رہی کہ ہم سے بہت دور ہے. ہم کسی دور جگہ جب جاتے ہیں تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ میں بہت قریب ہوں.
اجیب الدعوت داع اذا دعان، اور جب بھی میرے بندے مجھے پکارتے ہیں یا جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اب یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ تم کہو کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھی سے مانگتا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت جو سورہ مومن میں کہا، باقاعدہ عام اعلان کر دیا کہ ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں اسے سنوں گا، جواب دوں گا. اس کے بعد یہاں سورہ بقرہ میں تو بہت صاف صاف کہہ دیا کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں کہیں دور نہیں، بہت ہی قریب ہوں، تم مجھے جب پکارتے ہو میں سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں، یعنی میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. تب یہاں پر ایک چیز عرض یہ میں کروں گا، ان سب دعاؤں کو، ان سب آیتوں کو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا سننے کے بعد، اب اگر ہم کسی اور دوسرے سے بھی مانگ رہے ہیں اور وہ بھی اس کے بندوں سے، تو نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ کافی نہ تھا؟ اللہ کافی نہ تھا جس نے ہم سے کہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا سنوں گا؟ مجھے کیا ضرورت پڑ گئی، ضرورت ہی کیا پڑ گئی کہ میں کسی اور کے پاس جاتا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، قرآن نے مثالوں سے سمجھایا، میں تو بہت ہی حقیر آدمی ہوں، میری مثالوں میں کیا دم ہوا، لیکن بہرحال مثال ہے کہ اگر کوئی ایک بہت ہی کروڑ پتی آدمی ہے، میں فرض کیجیے میں ہوں، میں ارب پتی میں پر محدود دعوت ہے، اس کا میرا بیٹا جس کو جب بھی مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اس کی سب خواہشات پوری کرتا رہتا ہوں، اور اس کے بعد مجھے یہ معلوم ہو کہ وہ محلے میں کسی دوسرے آدمی سے جا کر مانگ رہا ہے اور مجھے خبر ہوگی تو مجھے بتائیے، مجھے افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھ سے بلا کے گھر میں ڈانٹوں گا یا نہیں کہوں گا؟ اور کم سے کم یہ کہوں گا بیٹا تم نے اس سے کیوں مانگا؟ سب سے پہلے تو میں تم سے سب سے قریب تھا، میں تمہارا باپ تھا، تو اس لیے تمہارا حق تھا کہ تم مجھ سے مانگو. دوسری بات، میں نے تم سے کہہ بھی رکھا تھا تم نے جب بھی مانگا میں نے تمہیں دیا، اور اگر کبھی نہیں دیا تو وہ تمہاری بہتری کی وجہ سے نہیں دی. اس کے بعد تم نے جا کے دوسروں سے کیوں مانگا؟ تو آپ بتائیے، جب ایک باپ دولت مند اس چیز کو پسند نہیں کرے گا تو اس کے ہوتے ہوئے اس کا بیٹا کسی اور سے جا کے مانگے، چاہے وہ اس کا قریب ترین عزیز ہی کیوں نہ ہو. میرے بھائی چچا سے بھی جا کے مانگے تب بھی میں کہوں تم نے کیوں مانگا جب تمہارا باپ زندہ تھا. تو وہ رب کریم جو سارے خزانوں کا مالک اور وہ بتا رہا ہے کہ جب تم مجھے پکارتے ہو میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، تو اس کے بعد اب ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی کہ ہم دوسروں سے مانگیں؟ اچھا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا، پھر کچھ چیزیں میں ایسے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ کنیکشن ہو جائے، کیونکہ یہ جو لیکچر ہے یہ بہت عام نہیں ہے اور بار بار کرنے کا موقع نہیں ملتا کہ آپ یہاں مجھ سے سن لیں، کہیں اور کسی اور سن لیں. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی تفصیل میں تھوڑا وقت ہو جائے، لیکن جو ضروری چیزیں ہیں میں ان کو سامنے لاؤں تاکہ اچھی طریقے سے کنیکٹ ہو سکے. کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد ہمارے آبزرویشن میں کیا ہے، میں مسلسل 2-3 دن سے آپ کو بتا رہا ہوں اور ہر دفعہ کوئی نئی چیز آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے آبزرویشن میں یہ ہے کہ لوگ بالکل عام بغیر کسی جھجک کے اماموں سے دعا کر رہے ہیں، اماموں سے مانگ رہے ہیں، اور ان کا پورا یہ عقیدہ ہے کہ امام جو ہیں وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں اور ہماری مشکلات کو حل کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو اپنے تجربے بتاؤں، حضور میں جب مجلس پڑھنے جاتا ہوں اکثر ہوا ہے یہ، میں نے کہا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں نہیں پڑھ پاؤں گا، فوراً جو میرے عزیز قریب بیٹھے تو ان میں کسی کرے مولا کی مجلس ہے، مولا مدد کریں گے، مولا ٹھیک کر دیں گے. میں نیو جرسی میں اشرا پڑھنے گیا، جیسے ہی میں امام باڑے ملک صاحب، ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر، اور انہوں نے مجھ سے کہا مولانا یہ میرا بچہ ہے، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، 6 سال کا بچہ تھا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، ہم نے ہر طرح کے قسم کے تیل لگائے، دوا لگائی، سب کچھ کوشش کی، لیکن اس کے بال نہیں نکلے. مگر میں نے جب حضرت عباس کے روضے پہ جائے کہا کہ یا مولا، حضرت عباس سے میں نے دعا کی کہ اس کے سر پہ بال نکل آئیں، دیکھیے اس بچے کے سر پہ بال نکل آئیں، یعنی دعا قبول ہوئی. اس کو میں نے اس سے پہلے اور پھر کسی اور موقع پر کروں گی قبول کیوں ہوئی، لیکن اس نے بہرحال یہ بتایا
جو اصل بات آپ کو اس سے قابل غور ہے، اس نے کہا کہ مولانا عباس نے میری دعا سن لی، میں صرف بتا رہا ہوں کہ دعائیں ہم نے. اس کے بعد یہ واقعہ تو آپ نے بہت دفعہ ممبر سنا ہو، میں نے خود ممبر سنا. یہ واقعہ ذاکرین بہت پڑھتے ہیں، اپنے اپنے انداز سے پڑھتے ہیں. میں نے جس ذاکر سنا میں اس وقت بہت چھوٹی عمر کا تھا، تو اس وقت کا مجھے یاد ہے. اور اس کے بعد میں نے دوبارہ بارہا خود اور جگہ بھی میں نے سنا کہ ایک راہب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں اولاد چاہتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کے بتایا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں، اللہ نے تمہاری اولاد نہیں رکھی. اس نے اصرار کیا لیکن رسول نے کہا کہ نہیں، ممکن نہیں ہے. وہ نا امید ہو کے واپس جا رہا تھا، راستے میں امام حسین رسول مل گئے. راہب نے پورا واقعہ بتایا کہ آپ کے نانا کے پاس سے آ رہا ہوں اور مجھے اولاد چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہے میرے پاس اولاد، تمہارے قسمت میں نہیں. امام حسین اس کو لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر وہی بات جو راہب نے کہی تھی، کہا کہ اس کو اولاد چاہیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو بھی جواب دیا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، مجھے معلوم ہو گیا. رسول کا معلوم ہو گیا چلیے ان کے پاس تمہاری آتی تھی باہر آ گئی. حالانکہ وہ اس انداز سے کبھی میں نہیں دیکھتا کہ وہ ایسے بتاتے تھے، کبھی نہیں بتاتے تھے، لیکن بہرحال ذاکر کہہ رہا تو یہاں پہ مجھے اتنا اعتراض نہیں. اصل بات اب شروع ہوتی ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. امام حسین نے کہا ایک دیا. یہ میں ذاکر کے انداز سے، ذاکر کا جو انداز تھا وہ بیان کر رہا ہوں. میں نے کہیں یہ واقعہ پڑھا نہیں ہے، ممبروں سے بہت سنا، یقیناً جو لوگ سن رہے ہیں انہوں نے بھی ضرور سنا ہوگا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا کہ نہیں، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، آپ نے دو دیے. اسی طرح وہ انکار کرتے رہے، ہوتے ہوتے 7 اور پھر اس کے 7 بیٹے ہوئے. یہ واقعہ ممبر شام سنایا تھا. مجھے بتائیے جب ممبر سے یہ واقعہ سنایا جائے گا اور عجیب عجیب الگ الگ انداز سے، بہت دلچسپ طریقے سے، تو کیا لوگوں کے دل و دماغ پر نہیں بیٹھ جائے گا؟ پھر جب کسی کو اولاد چاہیے ہوگی تو وہ کیا جا کے امام حسین سے نہیں مانگے گا کہ آپ نے اس کو 7 دیے تھے، مجھے بھی دے دیجیے؟ ممبر سنایا جا رہا ہے، جس کو ممبر لوگ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جو کچھ بھی کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں باقاعدہ ایسی، قرآن مجید میں ایک سورہ میں ہے، اس میں ارشاد ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ اسپیسیفکلی فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے جو کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں دیتا. لیکن یہاں پر باقاعدہ، اچھا یہ تو صرف زبانی باتیں ہوں گی جو آپ صبح و شام دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مولا کا کرم ہو گیا، مولا نے کر دیا. نہیں حضور والا، اب پھر جو میں نے کہا جو کتابوں میں نقل ہے، جو باقاعدہ میں نے آپ کے دعائے عظمت بلا بیان کر چکا ہے، جس میں باقاعدہ امام علی سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امام زمانہ سے اس نے اپنی ساری مصیبتیں، مشکلات بیان کی. اور کتاب میں لکھا ہے کہ وہ قیدی تھا، وہ آزاد ہو گیا. اس کے بعد یہ بھی بہت مشہور ہے، کتابوں میں لکھا تک ہے کہ سجدے میں جا کے جب کوئی مصیبت و پریشانی ہو تو سجدے میں جا کر کہو یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی. سجدے میں جا کر، وہ سجدہ جو خالص اللہ کے لیے ہے، اس میں باقاعدہ ممبر سے پڑھا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے. اور مجھے ایک مولانا نے خود بتایا کہ انہوں نے کیا، میرے دوست تھے. میں نے کہا میں فلانا جانا پھنس گیا تھا، کوئی فلائٹ نہیں مل رہی تھی، تو میں نے پھر سجدے میں جا کے کہا یا مولاتی یا فاطمہ پھر میرا کام ہو. تو حضور والا، اب یہ ساری باتیں جو اتنی عام ہیں تو اسی لیے پبلک کے تو ذہن میں چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اسی لیے ہر جگہ، اور ظاہر سی بات ہے جب پبلک کو، عام لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ سارے کام یہ بناتے ہیں تو پھر اسی لحاظ سے وہ ان کا انداز بھی ہوگا، وہی ڈیووشن ہوگا. اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صبح سے شام تک اماموں سے دعائیں کی جا رہی ہیں اور اپنے طریقے سے ان کو خوش کرنے کے جتنے طریقے وہ سمجھتے ہیں ہو سکتے ہوں گے اپنے معیار پہ وہ بھی کیے جا رہے ہیں. لیکن اب علماء سے جب آ کے پوچھیں گے آپ جا کے، تو میں نے عرض کیا کہ سب علماء اس کے قائل نہیں ہیں، بار بار پڑھوں گا. بہت سے علماء بالکل
اور بہت سے ذاکرین ایسے ہیں ابھی جو مجلسوں میں میری طرح پڑھ رہے ہیں یہ باتیں، ایسی بات نہیں ہے کہ سب ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ذاکرین کی ایسی ہے جو وہی سب پڑھ رہی جو میں نے آپ کو بتایا، یہ سارے واقعات اور اس طریقے سے، جس سے پوری طرح یقین ہو جائے کہ تمہاری ہر مصیبت و مشکل کی مدد انہی ہستیوں سے مل سکتی ہے، ان سے مانگو اور وہ مانگے۔ لیکن علماء سے جب جا کے آپ اور پوچھے تفصیل سے کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ یہ اللہ کے ہمسر ہو گئے، اللہ کے شریک ہو گئے، بلکہ خدا ہو گئے پھر تو کہتے ہیں ایسا کوئی مطلب، اللہ وحدہ لا شریک، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان کے بس میں کچھ نہیں، ان کی اپنی طاقت کچھ نہیں، اللہ کی اپنی طاقت، اس کی قدرت ہے، ان کو اللہ نے یہ سب چیزیں دی ہیں۔ یہاں یہ معاملہ سارا ہو جاتا ہے، یعنی اب مسئلہ جو ہو جاتا ہے کہ توحید بھی نہ جائے ہاتھ سے اور شرک کے اندر بھی ڈبکیاں لگائی جا سکیں، تو اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو کہہ دیتے کہ نہیں ان کو خدا کبھی مت کرنے کا، خدا کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے، خدا نہیں، خدا تو صرف ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ہم ہر وقت ہر دفعہ تشہد میں یہی کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ نے ان کو یہ طاقتیں دی، یعنی اللہ نے ان کو سمیع البصیر بنا دیا۔ اللہ باقاعدہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں ہر چیز کو سنتا ہوں، جانتا ہوں، زمین میں کوئی کچھ بھی کہیں بھی کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں۔ جب میں ابھی پچھلی دفعہ آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ چاہے رات کے اندھیرے میں ہو چاہے دن میں ہو، تم آہستہ سے بولو، زور سے بولو، میں سنتا ہوں۔ اللہ واللہ سمیع البصیر قرآن میں ریپیٹڈلی آیا ہے، تو سمیع البصیر تو یہ بھی ہو گیا، کیونکہ یہ بھی ہر جگہ جہاں سے ہم پکارتے ہیں آہستہ سے پکاریں، زور سے پکاریں، سنتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے لیے بہت مشہور ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ تو حضور والا یہ بھی ہر جگہ ہو گئے، یہ بھی ہر جگہ ہے۔ اللہ نے ابھی قرآن میں کہا ہے میرے بندو جب مجھے پکارو، جب مجھے میرے بارے میں پوچھو تو بتانا میں قریب ہوں، تو یہ بھی قریب ہے۔ اگر قریب نہ ہوتے تو سنتے کیسے؟ اللہ نے کہا تھا فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بارے میں بندے پوچھیں تو بتانا میں قریب ہوں۔ آپ نے جو ان کو جو دیا ہے اس لحاظ سے وہ بھی قریب ہوں۔ تو حضور والا اب یہ ساری باتیں جو ہیں کیسے جسٹیفائی کی جائیں اور کیسے سرٹیفائی کی جائیں، تو اس کے لیے میں قرآن مجید تلاش کرتا ہوں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس پہ سب کا ایمان ہے۔ قرآن مجید میں مجھے اس قسم کے کچھ جسٹیفیکیشنز ملنے چاہیے، ایسی آیتیں ملنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنے ان بندوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اماموں کو اتنی طاقت دی ہے، ان کو سمیع البصیر بنایا ہے، ان کو اختیار دیا ہے، وہ دعائیں سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ تو قرآن میں اس کو بیان کرنا ضروری تھا، کیونکہ یہ اتنی ایک تو ان کی عظمت بڑھتی۔ آج یہ بحثیں ویسے جو ہو رہی ہیں تو میں کہہ رہا ہوں میری ہمت نہیں ہوتی، میں بولتا قرآن میں اگر یہ لکھا ہوتا تو میں کیسے ترک کر سکتا تھا۔ ایک آدمی فون لا کے مجھے کتاب دیکھتا ہے، کیا چیزیں آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی جیسے میں آیتیں دے رہا ہوں۔ لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آپ کو بھی اتنا اندازہ ہوگا پورے قرآن مجید میں کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ہمارے اماموں کو یہ تمام اختیارات اور یہ طاقتیں بخشی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن جن پیغمبروں کو جو جو دیا وہ پورا بیان کیا ہے، اور رسول اکرم کا ذکر تفصیل سے کیا، ان کی عظمت کا احساس ہم کو پوری طرح دلایا ہے۔ مطلب آپ سمجھو ان کی عظمت کا کوئی اگر یہ کوشچن کر رہا ہو یا میری باتوں سے کوئی بھی اندازہ کرے، جیسے میں نے کہا تھا وہ میرا ایک چاہنے والا آیا تھا مجھ سے کہا تھا کہ آپ رسول کی اور اماموں کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو میں بتا دوں رسول کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا اس گستاخی کی بڑی سخت سزا ہے اللہ کی۔ ان کی عظمت اور ان کی جو اللہ نے جو پوزیشن رکھی ہے اس میں کوئی ذرہ برابر میں شک نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھیے اتنی عظیم شخصیت ہے کہ اسی قرآن مجید میں، لیکن جو قرآن میں آیا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ارشاد ہوا ہے ایک جگہ رسول کے اصحاب کو مخاطب کر کہا کہ اگر رسول سے جب بات کرو تو آہستہ بات کرو، اگر تم نے زور سے بات کر لی تو کہیں تمہارے سارے اعمال ناکارت ہو جائیں۔ اتنی عظیم قدرت ان کی عظمت، اور ان کو پہچانوایا ہے کہ ایسی عظیم شخصیت ہے، اگر تم نے زور سے بول دیا صرف ان سے، جیسے عام طور سے تم بولتے ہو، وہ عام طور سے اگر آپ کسی بزرگ سے ہی بولتے تو نہیں، یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں بولنا چاہیے، بدتمیزی ہے، بری بات ہے۔
لیکن یہ کہ تمہارے سارے اعمال، نماز، روزہ، زکات، جو کچھ بھی تم نے کیا سب برباد ہو جائے گا۔ ہمارا آپ کہیں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے جس کے پاس ہمارے سارے اعمال جا رہے ہیں کہ اگر تم نے رسول کی شان میں اتنی سی بھی گستاخی کی اور بتایا کہ رسول سے ویسے مت بولو جیسے آپ سے بولتے، تو رسول کی عظمت کا اللہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی عظمت کیا اگر ہم یہ انکار کر دیں کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، تو ان کی عظمت میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ اگر فرق پڑ جاتا ہے تو یقیناً تو قرآن مجید میں اس کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ وہ خالق جس نے ان کو یہ عظمت دی کہ اگر تم ان سے زور سے بول دو تمہارے سارے اعمال خراب ہو جائیں، اتنی ساری چیزیں جو ہم اور ہمارے علماء بیان کر رہے ہیں تو وہ تو ضرور بیان کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پورے قرآن مجید میں میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی آیت، اس کا کوئی شائبہ نہیں، بلکہ یہ جو کہلایا گیا، جو پھیلایا گیا ہے کہ وہ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اس کا زبردست انکار ہے۔ اور وہ میں مسلسل وہ آیتیں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ کل میں نے آپ کو آیتیں پڑھ کے سنا، اس سے پہلے دن بھی میں نے وہ آپ کو آیتیں پڑھ کے سنا، آج میں اور آپ کو آیتیں پڑھ کے سناؤں گا۔ یعنی میں اتنا پڑھ رہا ہوں کہ اگر عام حالات میں کوئی ہوتا تو کہتا حضور والا ہم تھک گئے، اتنے دن سے آپ وہ آیتیں سنا رہے ہیں، حالانکہ قرآن سننے سے کوئی مومن تھکتا نہیں ہے، نہ سنانے سے تھکتا ہے۔ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اتنی بار یہ بیان کیا تھا کہ تم سناتے سناتے تھک جاتے ہو، سننے والا سنتے سنتے تھک جاتا، اس کے باوجود تمہیں سمجھ نہیں آیا تھا۔ حضور والا اب میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی وہ آیتیں پیش کر رہا ہوں جو اس سلسلے میں آپ کو بالکل کلیئر پوزیشن دے دیں گے، اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے بتائیے کہ کیا یہ آیت مشکل ہے، کیا اس میں کنفیوژن ہے، کیا اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے علماء کی اس ایکسپلینیشن کی کہ اللہ نے ان کو یہ اختیارات، یہ طاقتیں دی ہیں، یہ سمیع البصیر ہیں، یہ دعاؤں کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ فاطر، قرآن مجید کا یہ 35واں سورہ ہے، سورہ فاطر۔ میں شروع سے تھوڑا زیادہ پڑھ رہا ہوں، جیسے قرآن مجید کا سننا عبادت ہے، اس لیے اور پھر بات اور کلیئر ہو جائے، اس لیے میں تھوڑا سا زیادہ آدھا پیج پڑھوں، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ سنیں۔ قرآن مجید کا سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، اسی بہانے ہم کو قرآن سننا مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ سورہ فاطر جو قرآن مجید کا 35 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 10 سے شروع ہو رہا ہے، جس کا ارشاد ہو رہا ہے، میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، یعنی مرد و عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پرو لے آتا ہے، یعنی دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے۔ چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، سورج اپنا کام کر رہا ہے، کوئی ذرہ برابر اس میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اس نے سب کیلکولیٹ کر کے رکھا ہے۔ یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے، یہ سب ہوتا رہے گا جو ایک وقت مقرر تک۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے،
یعنی اب ساری قدرت اللہ نے قرآن مجید میں مختلف جگہ مختلف طریقے سے اپنی قدرت کا اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے. یہاں چند نشانیاں بیان کی ہے کہ یہ سب جو ابھی بتایا ہے یہ سارے کام جو کر رہا ہے تمہارا رب ہے, بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکار کے مالک بھی نہیں ہیں. اب سمجھیے یہ غور, یہ آیت سے اتنی سنانی تھی لیکن میں نے شروع سے آپ کو سنانا شروع کیا کہ اب اس کے بعد کیا ہے, یہ قابل غور ہے, اس کو پھر دوبارہ غور سے سنیے کہ اپنی ساری قدرت کا اظہار کرنے کے بعد کہ سب کچھ کائنات میں جتنا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں, پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو. اب دیکھیے یہاں پہ اگر آپ بت لینا چاہیں تو آپ بت لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ جو کچھ لوگ بتوں کو پکار رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں تو ہمیں ڈرنا تو نہیں چاہیے, چھپنا نہیں چاہیے. آپ کہیں گے ہم پکار رہے ہیں, اماموں کو پکار رہے ہیں, یا تو اس آیت میں یہ کلیریفائی کیا جاتا ہے کہ سوائے میرے کچھ بندے ہیں جن کو میں نے اختیارات دیا ہے, لیکن یہاں ایبسلوٹ نیگیشن کی بات ہو رہی ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو. تو اب جن دوسروں میں تو سب آ گئے. اگر کچھ ایسی ہستیاں تھیں جو اس سے ایگزیمپٹڈ تھیں تو حضور والا یہ قرآن مجید جو کہہ رہا ہے ہم ہر بات کو بہت صاف صاف انداز میں بیان کرتے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جس کو ہم کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. تو ضروری تھا کہ یہاں کہا جاتا اللہ سوائے اس کے کہ وہ ہستیاں جن کو ہم نے یہ طاقتیں بخشی ہیں, لیکن یہاں کچھ لکھا ہے. یہاں کیا لکھا ہے, اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک ایوٹا ایک پرکا کے مالک بھی نہیں ہیں. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے, اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے, اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. اور آخر میں کیا جملہ ہے, حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اللہ اکبر, یعنی وہ کون, اللہ سے بنتا. اب مجھے آپ دیکھیے, میں کوئی آیت ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, پچھلی آیتوں کا آپ یاد رکھیں, میرے لیکچر ہوں دوبارہ سن لیجیے گا. یہ آیت میں نے ابھی تک نہیں پڑھی تھی آپ کے سامنے, پہلی بار پڑھ رہا ہوں. ایسی بہت سی آیتیں پڑھ چکا ہوں میں آپ کو, لیکن اب یہ آیت جو ہے اس میں آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کون سی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. اس میں اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ وہی اللہ تمہارا رب ہے, بادشاہی اسی کی, اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکا ایک ایوٹا ایک ذرے کے مالک بھی نہیں. سب سے پہلے تو مالک نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. ہم خود کہتے ہیں کہ مالک تو صرف اللہ ہے, اور سارے علماء بھی کہیں گے بے شک صرف مالک اللہ ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے انہیں پکارو تو تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے. یہاں تو کہا جا رہا ہے, ہمارے علماء کہہ رہے ہیں کہ وہ دعائیں سن سکتے ہیں, وہ سمیع البصیر ہیں. تو اگر سمیع البصیر ہیں اور سن سکتے ہیں تو یہاں پر ضرور یا تو قرآن میں کہیں اور ایکسکلوسیولی بتا دیا ہوتا, لیکن یہاں بھی ضرورت تھی. کہا جاتا ہے جیسے کہ شفاعت کی جو قرآن مجید میں ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا, کس کی جرأت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے, بإذنہ, مگر یعنی کر سکتا ہے مگر یہ اس کی اجازت سے. لیکن یہاں جب دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں بھی ہوتا ہے اللہ کی بات, سوائے ان ہستیوں کو جن کو میں نے طاقت دی. مگر یہاں قرآن کو ایبسولوٹ نیگیشن کہہ رہا, اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو. آپ سب اپنے اپنی جگہ چلے جائیں. کرسچنس جیسس کرائسٹ کو پکار رہے ہیں, اہل ہنود رام اور کرشن کو پکار رہے ہیں, بت خانوں میں لوگ بتوں کو پکار رہے ہیں. ہم اپنے امام باڑوں میں اپنے رسول اور اپنے اماموں کو پکار رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک چیز اور کر دوں, ایک لحاظ سے ہم نے اپنے رسول کی اور اپنے اماموں کی عظمت کو کم کیا. مجھے یاد ہے کہ میں دبئی میں 13 رجب میں تقریر کر رہا تھا. امام امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا. تو میں نے تقریر سے پہلے یہ کہا, کیونکہ میں تو عرض کر رہا ہوں, میں تو کہتا چلا آ رہا ہوں, اسی لیے کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کہ حضور والا آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ جو قصیدہ خوان آئے ہیں, قصیدوں میں اکثر آپ امام علی کو نصیری کا خدا کہہ کے بڑے خوش ہو کے پکارتے ہیں. خود تو آپ خدا نہیں کہہ سکتے, حالانکہ جو آپ نے ان کو صفات دے رکھی ہیں اس سے تو یہی مطلب نکلتا ہے, لیکن بظاہر اتنی ہمت کسی کی نہیں اسلام میں آنے کے بعد ان کو خدا کہے.
ہر آدمی ڈانٹ دے گا، ہر مولانا کہے گا کیا بات کرو، کافر ہوگا تم. تو اب آپ اس میں نے وہ جو قصیدہ پڑھنے بیٹھے ان کو مخاطب ہوگا کہ آپ خدا تو ان کو نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ اس کو دوسرے طریقے سے پورا کرتے ہیں. نوشہری کا خدا کہہ کے بہت خوش ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اگر آپ قصیدہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ آپ ان کو نوشہری کا خدا کہہ کے ان کی عظمت اور ان کی بزرگی میں اضافہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ بہت ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. وہ کیسے کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے پورا کیلکولیشن کیا، میں نے کہا آپ کو معلوم اللہ ایک ہے، اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے ان کی جن کو اللہ کی جگہ خدا مانا گیا. ان میں کون ہے؟ نمرود ہے، نمرود کو خدا کہا گیا. فرعون ہے، اس کو خدا کہا گیا. شداد ہے، اسے خدا کہا گیا. اس کے بدھ ہیں، اور یعنی کتنے ہیں، ملینس آف خدا ہیں. تو میں نے کہا یہ سب ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے ان کو خدا کہا گیا ہے. تو امیر المومنین جو انبیاء و مرسلین میں کی بزمگاہ میں ہیں، آپ ان کو جب نوشہری کا خدا کہتے ہیں تو آپ ان کو اٹھا کے ان لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں جن کو خدا کہا گیا. یعنی نعوذ باللہ من ذالک اتنی عظیم شخصیت جو انبیاء و مرسلین میں تھی، اس کو اٹھا کے آپ ان لوگوں میں بٹھا دیتے ہیں جو فرعون، نمرود اور شداد ہے. کیونکہ یہاں تو وہ ہیں جن کو خدا کہا گیا جو خدا نہیں تھے، لیکن نوشہری کا خدا کی. میں نے کہا آپ نے ان کی عزت افزائی کی یا کمی کی؟ چنانچہ دلچسپ چیز یہ ہے کہ میری اس تقریر کے بعد جب وہ قصیدہ پڑھنے آئے صاحب، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پڑھنے جا رہا تھا لیکن مولانا نے ایسا کہہ دیا کہ میں اب نہیں پڑھ سکتا. لیکن وہ وقت کی توبہ تھی. بھائی سوال یہ کہ جو میں نے کہا تھا وہ ایسی بات تھی کہ اس کے بعد ہمت نہیں ہو سکتی تھی پڑھنے کی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اگر ایسی بات ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے امام جو ہیں دعا سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، تو پھر اب یہاں تو اس کا کچھ اظہار قرآن مجید ہونا چاہیے. یہاں تو ہم قرآن مجید میں جو بار بار ریپیٹ کر کے سنا رہا ہوں کہ اللہ اپنے ساری قدرت کا اپنی قدرت کا اظہار کر کے فرماتا ہے اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو. تو جن دوسروں کو پکارتے ہو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ ہر اپنے اپنے خداؤں کو پکار رہا ہے. اب ہم بھی امام علی کو خدا تو نہیں کہتے کہ پکار تو رہے ہیں. آپ نے خود ہی کہا، علماء نے یہی کہا کہ ہم ان کو پکار سکتے ہیں، ان سے دعا مانگ سکتے ہیں. یہ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں اللہ نے طاقت دی. یہاں اللہ مجھے بتایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو طاقت دی تھی، ان کو اس میں شامل کرنا. یہاں تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکا کے مالک بھی نہیں ہیں. انہیں پکارو تو تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے. نہیں سن سکتے تم، اور سن لیں. اب یہ کیوں کہاں سن لیں؟ تم نے یہ ازیوم کر رکھا ہے کہ سن لیتے ہیں، چلو لمحے بھر کے لیے مان لیا، سن لی. اور سن لیں تو ایزیوم کرو کہ وہ سن بھی لیں. اگر تو اب خالق اس کے بعد اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے. یعنی تمہارے مطلب کی تو بات ہی نہیں. اگر فرض کرو تم یہ مان بھی لو کہ وہ سن لیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں بھی آپ کے سزمپشن کی تھوڑی سی جگہ دے رہا ہے کہ وہ سن بھی لیں، تو اس کے بعد میں تو اللہ نے کہا لیکن یہ تو بالکل ناممکن ہے. یعنی جواب تو دے ہی نہیں سکتے. یعنی تمہاری خواہش اور تمہاری آرزو اور تمہاری دعا تم پوری کر ہی نہیں سکتے. اس کے بعد اور سنیے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. جو میں نے ابھی کل آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہستیوں کو بلائے گا اور ان سے کہے گا کہ اب تم نے ان کو بہکایا تھا، تم نے ان کو گمراہ کیا تھا. استغفر اللہ، یہ کتنی مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، شرم آ رہی ہے. لیکن قرآن مجید میں ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو، جو میں نے کل ترجمہ بالکل صحیح ترجمہ میں نہیں کر پا رہا ہوں، سب لوگوں شامل نہیں کہ کل میں نے آپ کو سامنے پڑھا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے ان لوگوں کو کہا تھا. یہ خود جس کے جواب کہتے ہیں پاک ہے تیری ذات، ہم ایسا کیسے کہہ سکتے تھے، انکار کیا. یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے روز تمہیں شرک کا انکار کر دیں گے. اس کے بعد اگر حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یعنی یہ خبریں ذاکرین تو دے رہے ہیں، علماء تو دے رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو بیان ہو رہی ہیں، اور جو قرآن مجید میں اللہ بتا رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقت حال، ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اب مجھے آپ بتائیے کہ اس کے بعد اب کیا گنجائش ہے؟ قرآن کی آیت ہے اور دیکھیے، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اچھا یہاں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں آیت پڑھی
اس میں آپ بت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بت جو ہیں وہ کہیں کہ انکار کرے، وہ تو مٹی کے بت تھے، انسانوں نے بنائے تھے، بعد میں ٹوٹ کے ختم ہو گئے۔ جو انکار کریں گے آگے وہ تو وہی ہوں گے جو باقاعدہ ایک ہستی تھے اور ایک ذی شعور شخصیت تھے، لیکن ان کو ان کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی۔ اب دیکھیے سورہ بنی اسرائیل 70واں سورہ ہے، آیت 55 پڑھیے، اس کو سنیے، اور یہ سب قرآن کی آیتیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، ان سے کہو پکارو ان کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھا کہ آپ کو قرآن کی آیت خالی پڑھ دوں تو آپ اس میں شاید اتنی آسانی سے نہ آئے۔ ارشاد ہو رہا ہے، ان سے کہو پکارو، پکار دیکھو ان کو، کن کو؟ جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو۔ تو یہاں پر اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، فل ان دی بلینک اگر میں کہوں، ہم اماموں کو کارساز ہی تو سمجھتے ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں مولا ہمارے کام بناتے ہیں۔ اس نے آ کے مجھ سے یہی تو کہا کہ میرے بچے کے سر پہ بال نہیں نکل رہے تھے، مولا نے کر دیا، تو کارسازی تو ہوئے۔ جو سجدے میں جا کے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ اللہ ان پہ ہزاروں سلام، جو ہم ان سے کہتے ہیں میری مدد کریے، تو کارساز ہوں گے، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں قرآن مجید میں یہ فل ان دی بلینک میں نازی ہستیوں کا نام آنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ہمارے یہ سمجھ پہ جیسا بار آیا۔ ان سے کہو پکارو ان کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ یعنی جن کو تم نے کارساز سمجھ رکھا ہے، اب وہ جو بھی ہوں، اور یہاں پر میں نے کہا کہ انڈر لائن ہم نے اپنے اماموں کو بنا رکھا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جیسے کہ الہی عزم البلا میں ہم کہہ رہے ہیں، تو خدا اس کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں نہیں تکلیف ہٹا سکتے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈر نکلا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ آیت ہم ہی لوگوں کی تو اتری، یہ بتوں کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ بت کیا اللہ کے بارگاہ میں آگے بڑھنے کا رسائی کا راستہ تلاش کر رہے ہیں؟ بت کیا اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ بت کیا اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں؟ کیا بت اللہ کے اس سے خائف ہے؟ بت تو وہ تو سب جانتے ہیں، حضرت ابراہیم ان کا یہی کہہ تو مذاق اڑائے گا، نہیں بولتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ میں نے ان کے سامنے ایک بڑا بت چھوڑ دیا تھا اور سب توڑ دیے تھے، اور جب وہ آئے کہ کس نے توڑا، ان کا اس سے پوچھ لو، تو خود ہی ان کا یہ بولتا کہاں ہے؟ جب یہ بول نہیں سکتا تو اس کی عبادت کیسے کرتے؟ وہ بتوں کو سارے ایسی حماقت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے حضرت ابراہیم نے کتنا لاجیکل ایکسپلینیشن دیا ہے کہ تمہارے اس بڑے بت کو میں نے چھوڑ دیا تھا اور اس کے سامنے سب توڑے، ایک تو اس نے کچھ مجھے توڑنے دیا، اس کے بعد جب تم اس سے پوچھنے کو میں نے کہا تم کہتے ہو بولتا نہیں ہو، پھر بھی تم اس سے دعائیں کر رہے ہو۔ تو بجائے اس کی ان کی سمجھ میں آتا کیا کیا، میں نے کہا کہ نہیں، حضرت ابراہیم کو کہا کہ اس کو آگ کے شعلے میں جلاؤ، لیکن اللہ نے کہا کہ جس کو میں بچانا چاہتا ہوں اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کو سلاختی کے ساتھ۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں جیسے میں نے کہا اکثر بتوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا ہے، یہاں تو ایسا لگ رہا ہے بالکل ہمیں کو مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے۔ اور سے سنیے اور ذرا ایزیوم کر لیے، جو ہمارے امام باڑوں میں اور جو ہمارے علماء اور ہماری پبلک میں جو سارے عقیدے عام ہیں اس کو سامنے رکھ کر سنیے کہ یار انہیں حسین ہستیوں کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ ایسا ہی رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے ان سے کہو پکار دیکھو ان کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کے رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لیے یہاں پر تو میں خود فلندی بلیک اپنے اماموں کا نام لکھوں گا، کیونکہ امام زین العابدین السلام ہمارے سارے امام جو تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہر لمحے اپنے رب کی حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے رہے اور اس سے قریب ہو جائیں، اور اس کی امید کے وہ اس کی رحمت کے امیدوار تھے اور اس کے عذاب سے خائف تھے۔ یہ تو ان کے پر پوری اترتی،
لیکن جب یہ ان پر پوری اترتی ہے تو یہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو میں نے یہ طاقتیں بخشی ہیں، یہ تمہاری دعائیں سن سکتے ہیں، تمہاری مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، تمہاری پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، اور تم تمام ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں ان کے لیے جسٹیفائی ہوتا ہے کہ امام باڑوں میں ان مقدس مقامات پہ جا جا کے دعا کرتے، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو جیسے سامنے رکھ کر کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو پکارو ان کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ یعنی اماموں کے بارے میں صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ نہ یہ تمہاری تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور کی رسائی حاصل کرنے کے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، کاش یہ ہماری اور آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت ہے، ان کو جا کے آپ پڑھ لیجئے اور پھر دیکھیے جو میں نے جو کہا غلط قرآن کی آیت ہے، حدیث ہوتی تو آپ کہتے کہاں سے پڑھنا۔ اس کے بعد اب میں آپ کی خدمت میں سورہ نمل اس آیت کریمہ کو پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن تھوڑی تفصیل کے ساتھ، جو ہمارے امام باڑوں میں بہت عام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مصیبت و پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے تو باقاعدہ ہم سے میں ممبر پر جب جاتا تھا مجلس میں تو مجھ سے کہا جاتا تھا مولانا آج ایک صاحب کو بہت تکلیف ہے تو ہم یجیب ذرا 5 بار پڑھوا دیجیے، جو ہم باقاعدہ بڑے زور شور سے پڑھتے تھے ہم یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 5 بار سارے مومنین پڑھ کے پڑھتے تھے، اور وہ سمجھتے جیسے یہی دعا ہے، اس دعا اور وہ پڑھ کے بات ختم ہو جاتی تھی۔ اب آپ دیکھیے اس ام یجیب کا پورا مقدمہ کیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید اگر وہ فکر سے پڑھیں اور پڑھتے ہوتے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی آپ سے یہ ساری باتیں کرنے کی اور یہ کہنے کی، اور آج ہمارا پورا معاشرہ پاک و صاف ہوتا اور توحید پرست ہوتا، اماموں کی سرپرستی میں ان کی تعلیمات کے مطابق وحدہ لا شریک رب سے مانگ رہا ہوتا، اور اماموں کے بتائے گئے طریقوں سے مانگ رہا ہوتا، اور اس کی ساری مصیبتیں دور ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو چاہ رہا ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اب دیکھیے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ شروع یہاں سے ہوتا ہے، ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ یہ سورہ نمل آیت نمبر 58 سے شروع ہو رہا ہے، سورہ نمبر 27۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ معبود ہر اس شخصیت کو جس کو اللہ کے صفات دے کے آپ پکار رہے ہیں، آپ اسے معبود ہی بنا لیا، کہیں یا نہ کہیں یہاں آ رہا ہے، اس کے ارشاد ہوتا ہے بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ دنیا کے تمام سائنٹسٹ مل کے پلانٹس کی اسٹڈی کر سکتے لیکن کوئی درخت کو پیدا نہیں کر سکتا۔ بیج جال جو اللہ نے پیدا کیا اسی سے پیدا ہوتا، ویسے نہیں پیدا کر سکتا۔ اس کے بعد اصل جملہ جو ریپیٹڈلی آ رہا ہے، اسے غور سنیے، اللہ اپنی قدرت کی ایک نشانی بیان فرماتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ہے ان کاموں میں شریک؟ اس کے بعد کمنٹ نہیں، بلکہ یہ لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے میں نے عرض کیا جو بت پرست ہیں، جو کافر ہیں، سب، لیکن ہم نے زبردستی اپنے کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے۔ ہم تو نہیں اس میں شامل تھے، یقیناً نہیں تھے، لیکن ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے صفات دیکھ کر اس سے دعائیں مانگنا شروع کی تو ہم نے اس کو اپنے کو اس میں شامل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتا اس کے بعد، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا روان کیے، اور اس نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں،
بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بیان کرتا جا رہا ہے. یہ عمّ یجیب کا مقدمہ ہے تو قرآن مجید میں. اچھا بار بار چیز ایک طرح آپ کو اور توجہ دلا دوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی میں تم اس کو شریک کر رہے ہو تو وہ خدا ہی ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا. جو اکثر کنفیوژن جو ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، یہ خدا نہیں ہے. یہاں خدا باقاعدہ اس چیز کو ہمیں دکھا رہا ہے کہ اگر یہ ساری باتیں جو تم کہہ رہے ہو کسی کو، تو وہ کہو یا نہ کہو وہ خدا ہی ہو سکتا ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے. یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. اگر کر رہا ہے تو وہ بھی خدا ہے، اور وہ نہیں ہے تو اس لیے بات کر نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. یعنی ایسے نادان ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہے. ہم تو نہیں کہہ سکتے اور ہم میں کوئی ایسا نہیں کہہ رہا ہے، لیکن آگے کی بات سنیے، اس میں ہم سب شامل ہوئے. یہاں سے عمّ یجیب شروع ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا عمّ یجیب کو جو ہم 5 بار پڑھتے ہیں، یہ پہلے اس کا مقدمہ یہ ہے: عمّ یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اس کے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. میں نے عرض کیا ہم بس تھوڑا سا ٹکڑا لیتے ہیں، ہم بس یہیں تک پڑھتے ہیں عمّ یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، لیکن یہاں آیت ختم نہیں ہوتی، آیت بھی ختم نہیں ہوتی، کنٹینیوشن میں ہے. لیکن جتنا پڑھتے ہیں اس کا ہی سن لیجیے آپ پہلے، جس کا ترجمہ ہے کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے. میں نے ایک دفعہ دار السلام میں تقریر میں کہا تھا، میں نے کہا تھا یہ عمّ یجیب جو آپ لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ عمّ یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء میں تو اللہ کا نام ہی نہیں ہے. یہاں اللہ کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنی صفت سے پہچانوا رہا ہے. تو جس چیز کو اللہ اپنی صفت سے پہچانوا رہا ہو، اگر آپ نے یہ صفت کسی اور کو دے دی تو کیا آپ کہیں نہ کہیں آپ نے اس کو اللہ، آپ نے اس کو خدا کہہ دیا. وہی چیز پروردگار عالم یہاں اور اچھی طرح سے ظاہر خالق کی طرف سے کیا جا رہا ہے. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے. اب ہم آپ کو بتائیں، تو کہہ رہے ہیں یا ابھی جو میں نے آپ کے سامنے دعا پڑھی تھی دعا اس میں بلا، اس میں تو ہم پکارتے ہیں یا رسول کو پکارتے ہیں. بہت ہی ڈپریسڈ جب ہوتے ہیں ہم پکارتے ہیں. وہ شخص جس نے جا کے حضرت عباس کے روضے پر دعا کی تھی تو بہت ہی ڈپریسڈ تھا، اس نے پکارا تھا. اور صبح و شام جو اماموں سے دعا کرتے ہیں، تکلیفوں پریشانیوں میں ہم پکارتے ہیں. تو اس لیے کون ہے تو یہ سب لوگ آ جائیں گے، اس کی گواہی تو آپ سب دیں گے. اسی پہ تو بحث ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنتا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، اور پکاریں گے تو سنتا نہیں. لیکن آپ کو علماء نے بتایا کہ نہیں، ان کو سننے کی طاقت بھی دی ہے، وہ ہر جگہ موجود بھی ہیں، اور جب تم انہیں پکارتے ہو تمہاری تکلیف کو دور کرتے ہو تبھی تو ہم کہتے ہیں مولا مدد کیجیے ہماری. ادرکنی کتنی بار صبح شام تک امام زمانہ اور تمام امام کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جب کہا جا رہا ہے کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، تو یہاں پر ہمت کیجیے اور کہیے کہ ہمارے 12 امام ہیں. اللہ سوال کر رہا ہے تو آخرت میں کیا جواب دیں گے آپ؟ آخرت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ جب سوال اللہ کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ سوال جو قرآن میں کیا جا رہا ہے یہی آخرت میں کیا جائے گا آپ سے. جب اللہ تعالیٰ یہاں سوال کر رہا ہے کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، تو اب یہاں پہ اس کے جواب میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بھی کہنا پڑے گا، اور یہاں بھی کہنا پڑے گا ہمارے 12 امام ہیں. حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ جنہیں ہم سجدے میں جا کے کہتے ہیں
ہم جب روزوں کو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں آپ کو کہنا پڑے گا کہ آپ کہتے تو ہیں، اگر نہیں کہتے ہو تو میں تو نہیں کہتا ہوں، تو میں تو صاف صاف کہوں گا پروردگار میں نے کبھی نہیں کہا، میں تو فوراً جب مجھ سے سوال کیا جائے میں کہوں گا اللہ وحدہ لا شریک، یہاں تو اللہ پوچھا کون کون ہے، تب اس کا آپ کیا جواب دیں؟ اس آیت کے بعد پور لے آئیں گے آپ، کچھ نہیں کر سکتے، اور یہاں بھی آپ پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا کے سارے علماء سب پورے مل کے بھی کہیں تو آپ نہیں مان سکتے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی صفت سے اس کو پہچانوا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہاں جس جس کو تم رکھو گے، تم کہو نہ کہو وہ خدا ہو جائے گا۔ سنیے پوری آیت دوبارہ ریپیٹ کی، کوئی آیت تو بہت پڑھتی ہیں اب جب کبھی امی مجید پڑھ جائے تو آپ سوچ لیں کہ امی مجید پڑھنے کے بعد پھر اگر آپ نے کبھی کسی امام سے یا اللہ کے علاوہ کسی سے بھی دعا مانگی اور یہ سوچا اور سمجھا کہ وہ ہماری دعا سنتے تو یہاں جواب بھی دیتے ہیں، ہماری مشکلات کا حل نکال سکتے ہیں، تو یقین تو اس کے بعد کبھی امی مجید مت پڑھ دے گا، ورنہ یہ کفر ہو جائے گا کہ آپ ایک وقت میں دونوں چیزیں کر رہے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ پھر اور سنیے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، جواب دیجئے ہے، ہمارے 12 امام ہیں، کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں، علماء سے کہیے آگے یہاں کہیں کہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کمنٹ کیا ہے، بڑا ریلیونٹ کمنٹ، تم لوگ کبھی سوچتے ہو، اگر سوچتے ہوتے تو جب تمہارا یہ عقیدہ ہے، تمہاری یہ آیت قرآن میں ہے، تم اسے بار بار پڑھ بھی رہے ہو، اور اللہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد جب یہ کہتا ہے کہ کیا کوئی اور خدا بھی ہے، اس کا مطلب تم نے ان تمام ہستیوں کو جن کو تم کہتے ہو نہیں ہم نے خدا نہیں مانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے تم نے خدا کہہ دیا، کیونکہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور یہ کر سکتا ہوتا تو یقیناً خدا ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمیں بتا دیا کائنات میں میرے علاوہ کوئی یہ سارے کام نہیں کر سکتا ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں جو سنے، جواب دے، ہر مصیبت اور پریشانی کو بچ کے، میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے یہ قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے، اور سننے آپ۔ اب اس کے بعد پھر یہ بیان ہو رہا ہے جو ہمارے کیا پریکٹس میں ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اسے کہنا چاہیے مسائل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بہت کئی جگہ اللہ نے بیان کیا ہے، انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، یقین ہم پکارتے ہیں، ہر ایک پکارتا ہے، کون ایسا ہے ہمارے یعنی ہمارے کیا اللہ سے دعا کی جاتی ہے، شتم کرتے ہیں۔ پھر جب اس کا رب اسے اپنے نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس کی مصیبت کو بھول جاتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ دیکھیے اللہ سے بھی دعائیں ہم کرتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں تو سے وہ واقعات بیان کروں میرے ساتھ، میرے دوست تھے PCCI میں تھے، ان کی کار چوری ہوئی، اس کے بعد وہ کار مل گئی، انہوں نے مجھے پہلے تو فون کیا میری کار چوری ہوئی، اس کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا، مولانا میں نے مولا عباس سے بڑا کے مانگا، ابھی مجھے خبر آئی میری کار مل گئی۔ تو کیا کیا انہوں نے، اور یقین انہوں نے اللہ سے ہی مانگا ہوگا، ایسا نہیں کہ اللہ سے ہی مانگا، لیکن کہا یہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس کی مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو جو بھی اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ تو میرے وہ محترم دوست جن کو میں اس وقت وہ جواب نہیں دے سکتا تھا، کیوں بس جا ہی رہا تھا، برپونی نے بیچارے نے میرے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ
میرے بچے کے سر پہ بال نہیں نکل رہے تھے اور میں نے ہر طرح کی کوشش کر لی. پھر میں نے مولا عباس سے جا کر دعا کی اور اس کے بعد میرے بچے کے سر پہ بال نکل آئے. جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے وہ توبہ استغفار کر لیں. اگر توبہ استغفار نہیں کرتے ہیں تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے, یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جس شخص نے یہ کیا وہ جہنم میں جانے والا ہے. توبہ استغفار کر لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس شخص کی روش بہتر ہے, یعنی جو یہ کہہ رہا ہے جس نے پہلے اللہ سے مانگا یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا اور اس کے بعد کسی دوسرے کو اللہ کا ہمسر ٹھہرا دیا اور اس کی راہ سے گمراہ کیا, تو اے نبی اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کرسی سے اٹھا لے, یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کمپیئر کرتا ہے کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع و فرمان ہے, رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے, اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. یعنی ایک طرف اللہ نے یہ کہا, دوسری طرف اللہ نے بہت منظر کھینچ دیا. جو پروردگار کا احسان و کرم ہمیں توفیق دیتا ہے, ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں, ہم کریں گے کہ نمازیں پڑھیں, رات کو نماز پڑھیں, اللہ کے خلاف کسی سے. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کل, پھر آج آپ کو ریپیٹ کروں, کر میں نے پورا جملہ نہیں پڑھا تھا, کہ میں جو یہ ساری باتیں بیان کر رہا ہوں, میں جو یہ آیات بیان کر رہا ہوں, میں اپنے تمام سننے والوں سے کہتا ہوں اور جو سننے والے دوسروں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ اللہ کی بات نہیں. مجھے آپ جو کچھ بھی کہہ لیجیے, میری کوئی ہستی نہیں ہے, میری کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک چیز ریکارڈ ہوتی ہے اور ایک ایک چیز کے لیے اللہ نے حساب کتاب کر رکھا ہے, جس کا علم اس وقت ہوتا ہے جب وہ سامنے آ جاتا ہے. ارشاد ہو رہا ہے سورہ حج میں آیت نمبر 71. میں نے عرض کیا تھا کہ جو میں آیات سنا رہا ہوں اس پہ اگر کسی کو ناگوار گزر رہا ہو, غصہ آ رہا ہو, برا لگ رہا ہو, تو وہ ضرور توبہ استغفار کر لے, کیونکہ ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے اس کو. ارشاد کیا ہوتا ہے, یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. میں اب تک یہی طرز کرتا جا رہا ہوں کہ ہم جو اماموں کو سب دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ سمیع البصیر ہیں, ہر جگہ ہیں, اس کی کوئی سند لائیے قرآن میں. میں تو نہیں لا سکتا, آپ لائیے, اور آپ بھی نہیں لا سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس میں یہی سوال کر رہا ہے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. اب یہاں عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے, اس میں تھوڑا سا آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم تو عبادت نہیں کرتے, واقعی میں کوئی اماموں کی عبادت نہیں کرتا. لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دعا خود ایک عبادت ہے, دیکھیے میں یہی عرض کر رہا ہوں, رسول اکرم کی اس جملے کے بعد ہم نہیں بچ سکتے. ابھی تو واقعی میں یہ آیت جب آپ جا کے پڑھتے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں, اس میں تو لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں, ہم کبھی اماموں کی عبادت نہیں کرتے, اور بے شک نہیں کرتا ہے, کوئی عبادت نہیں کرتا. لیکن جب میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے, دعا ہی عبادت ہے, دعا عبادت کا برین ہے, تو اس کا مطلب اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہم عبادت کر رہے ہیں. بظاہر تو ہم سمجھ رہے ہیں عبادت نہیں کر رہے ہیں, لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹرمینالوجی میں ہم عبادت کر رہے ہیں, لہٰذا ہم اس میں آ گئے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. کوئی علم تو نہیں رکھتے. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں جو میں سنا رہا ہوں,
تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو میں نے کہا پروردگار سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں میں سے کوئی اس میں شامل نہ ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کو واقعی میں ساری آیات جو میں سنا رہا ہوں اس کو سن کر غم و غصہ ہو اور آپ کو محسوس ہو رہا، آپ کو برا لگ رہا ہو، تو پھر آپ اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو خود اس سے بچنا ہے، اور پوری کوشش کریں کہ آپ کبھی بھی ان لوگوں میں نہ آئیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں خیال نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں گیا تھا، ہم توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اور علماء جو اس پہ قائم ہیں، علماء سے تو میں گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو سب جانتے ہیں، انہوں نے سب کچھ پڑھائی۔ آج پبلک اسی وجہ سے تو کنفیوز ہے اور مجھ سے یہی تو سوال کرتی ہے، جس کا میں کیا جواب دوں کہ آپ جو سب سنا رہے ہیں قرآن مجید کی آیتیں، کیا علماء نے نہیں سنی، نہیں پڑھی؟ وہ تو بڑے عالم یقیناً پڑھ لیے، میں ان کا انکار ہی نہیں کر رہا۔ تو کہہ لیں جب انہوں نے پڑھی ہیں تو آپ جو کہہ رہے ہیں تو پھر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اب میں یہاں پہ آپ کو جج بناتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں اور میں نے یہ آیتیں سنائی، اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اکیلے جانا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کو ان کی باتیں اور ان کے ایکسپریشن سمجھ میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں صحیح ہیں تو کنٹینیو رکھیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں مصیبت میں پھنسیں گے۔ میں تو پوری طرح سے سمجھ رہا ہوں کہ یہ جتنی آیتیں بہت صاف صاف اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، یہ شرک ہو رہا ہے اور یہ وہ گناہ جس کو اللہ نے کہا میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ لیکن بہرحال یہ آپ کے اوپر ہے۔ اور میں ایک چیز عرض کر دوں آپ سے کہ ایک چیز کا آپ کے اوپر سائیکالوجیکل اثر ہو سکتا ہے، جس سے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ اس اثر کو ہٹا سکتے ہیں۔ وہ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک اکیلے آدمی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری کوئی وقت نہیں، ہم ان ججت علماء کے سامنے تو تمہارا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ بڑے بڑے علماء جو کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد تمہاری بات کیسے ہو؟ تو میں نے کہوں گا دیکھیے یہ چیز آپ کو گمراہ کر دے گی اگر آپ نے اس طرح سوچا۔ اس لیے میں آپ کو بالکل صاف مثال دیتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے بڑے انٹلیکچوئلس ہیں، ٹاپ ورلڈ کے سائنٹسٹ ہیں، اور صرف سائنٹسٹ نہیں، یونیورسٹیز کے اندر جو دوسری فیکلٹیز میں پروفیسرس ہیں، آرٹس فیکلٹی میں، سوشل سائنسز میں، جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں پوری دنیا میں، آپ تصور کر لیجیے، آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، ہارورڈ میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان میں 90% لوگ جو ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے، یا اگر مانتے 90 سے کہہ رہا ہوں 10% نکل سکتے ہیں، ورنہ آپ کو کہنا تو چاہیے تھا 99%۔ یہ لوگ نہیں مانتے ہیں خدا کو، اور مانتے بھی ہیں تو بس برائے نام مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ساری دنیا کی انٹلیکچوئل ورلڈ، نو گاڈ، نو ریلیجن۔ اس کے بعد دوسری جو دنیا میں سب گورنمنٹس کے اندر ہے، گورنمنٹس کے اندر پریسیڈنٹس، پرائم منسٹرس، آپ سب کو جانتے ہیں، آپ ذرا ایک کو تصور کر لیجیے، ان میں سے ایک بڑی تعداد میں لوگ ٹھیک ہے منکر خدا نہیں ہوں، ان میں کرسچنس بھی ہیں، جیوز بھی ہیں، مسلمس بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں، یہ خدا کو مانتے ہیں، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دے آر ناٹ اے ویری ریلیجیس پیپل۔ پالیٹکس سے پھنسے ہوئے صبح سے شام تک۔ ان کے پاس جو مسلمان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس وقت نہیں کہ نماز پڑھیں۔ آپ مسلم کنٹریز کا ذرا تصور کر لیجیے، کون سے ایسے مسلم کنٹریز کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آپ کو نظر آئے؟ ایک آدمی کی بات میں نہیں کر رہا، ایکسیپشنل کیسز کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی کوئی بات ایبسولوٹ ٹرم میں نہیں کہنی چاہیے، ہوں گے کچھ، لیکن زیادہ تر لوگ نماز روزہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں۔ اس کے بعد دنیا کے دولت مند لوگوں کو لے لیجیے آپ، ان کا بہت دولتیں ہیں، زیادہ تر دولت مند لوگ جو ہیں وہ بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل جو دنیا کے اندر چھائے ہوئے ہیں، یا تو انٹلیکچوئلس ہیں، یا گورنمنٹ میں پاورفل پوزیشن رکھتے ہیں، یا ارب پتی ہیں، وہ اللہ کو نہیں مان رہے۔ تو اگر میں ایک انسان اجنبی ان تمام چیزوں کو دیکھ، اور پھر میں دیکھ رہا ہوں ان پہ اللہ کی نعمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، مطلب دولتیں اللہ کو دے رہا ہے، اقتدار ان کو دیے ہوئے ہے، ٹیلنٹ ان کو دیے، تو پھر تو مجھے کہنا چاہیے اتنے ساری دنیا کے لوگ
جب اللہ کو نہیں مان رہے ہیں اور سب کا تو نہیں ہے، بیکار ہے. میں کہہ کو مشکل اٹھاؤں، روزے رکھوں اور یہ ساری چیزیں کروں؟ آپ مجھے بتائیے کیا میں جسٹیفائڈ ہوں؟ نہیں. اس میں تو آپ میرا ساتھ دیں گے کہ یہ سب لوگ کیونکہ ہیں تو بڑی تعداد میں اور بڑی اچھی پوزیشن میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں معلوم ہے قرآن اللہ کا برحق ہے. جب یہ مریں گے تو ان کو پتہ چلے گا، تب یہ مصیبت پھنسے. تو اسی لیے اگر آپ پورے اپنے ماحول میں معاشرے میں دیکھیں بڑی تعداد میں لوگ یہ کر رہے ہیں، علماء ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، تو اس تعداد کو دیکھ متاثر مت ہوئے. یہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے رسول نے کیا کہا، یہ دیکھیے امام علی نے کیا کہا، یہ دیکھیے امام حسین نے کیا کہا. وہ جو رسول نے کہا، اماموں نے کہا اور جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اس کو کیا ہے ساری دنیا نہ مان رہی ہو، لیکن اگر آپ کا آخر پہ یقین ہے اور قرآن پہ یقین ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا. اس لیے اس چیز سے کئی مزاحت لوگ اسی سے متاثر ہو. ہمیشہ یہی ہوتا ہے آپ اکیلے، آپ ہی کو یہ خیال ہو رہا ہے اور سب لوگوں نے جو سارے تو پوری شیعہ ورلڈ میں ہو رہا ہے بھائی. سارے ماحولوں میں الہی عظمت والا پڑھی جا رہی ہے، دعائے توسل پڑھی جا رہی ہے، اماموں سے دعا کی جا رہی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر دعا کرو. آپ ہی اکیلے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ مروب ہو کر نہ مانیے، فیکٹس قرآن سے دیکھیے. اب لاسٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سب تو میں نے آپ کو ڈفرینٹ چیزیں بتا دی. اب قرآن مجید آپ کو بالکل بتا رہا ہے کہ تمہاری لائن آف ایکشن ہونی کیا چاہیے. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اے نبی کہہ دو کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ گزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ میں نے آپ کی خدمت میں بہت ہی لائٹ کنفیوژن دے دیا. آیات ابھی اور بھی بہت سی ہیں قرآن مجید میں، جہاں اور مختلف جمع انہی ساری باتوں میں پیش کیا گیا ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں اور آپ کے پاس وقت نہیں. میں سے ختم کرتا ہوں اور میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر آدمی نیکی کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو لوگ پہچان جاتے ہیں، یاد. آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت کوفے میں باقاعدہ کوفے کو سجایا گیا تھا اور وہاں بچوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ ابھی یہ قافلہ آ رہا ہے، یہ باغیوں کا قافلہ ہے، انہی نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی تھی، لہذا جب یہ آئیں تو ان کے لیے تم خوب ان کا مذاق اڑانا. اور بچوں کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ قافلہ کون تھا. یہ قافلہ اللہ کربلا سے آ رہا تھا اور اس میں کون عظیم ہستیاں تھیں. اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے، حضرت زینب تھی. اس قافلے کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اور شہیدوں کے سر تھے. بچوں کو جب یہ بتائے گا تو بچے تیار بیٹھے تھے کہ جب یہ قافلہ آئے گا تو ان کا مذاق اڑائیں گے اور قہقہے لگائیں گے. لیکن اللہ اکبر جب یہ قافلہ آیا تو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بچوں نے غور سے دیکھنا شروع کیا اور ان کی ایک دم سے نظر ایک سر پہ پڑی. وہ سر تھا حضور ابن مظاہر کا. اس سر کو دیکھ کر وہ بچے جو قہقہا لگانے آئے تھے،
جو ہنسنے آئے تھے تو ان کو بتایا تھا تو پہلے تو دیکھتے رہے اور اس کے بغیر دیکھ کر انہوں نے روکنا اور چیخنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ کون ہے؟ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ہم کو نماز پڑھنا سکھائی تھی, یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ہم کو قرآن پڑھنا سکھایا تھا, یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیمات دی تھی. اللہ اکبر. جہاں پر بچوں کو جمع کیا گیا تھا کہ وہ کہہ لگائیں, ان بچوں نے روئی اور زاری شروع کر دیا. اس طریقے سے اللہ اپنے نیک بندوں کا ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہدایت کا وسیلہ بنا